जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुज़ारिश यूँ है कि हालात यूँ के त्यों हैं, ईरान इसराइल जंग लगी हुई है, वो चलती जा रही है और इस जंग में नेतन्याहू के भाई का सुनने में आ रहा है कि उनको वो हलाकत एक हुई है जो कि यूँ कह लें कि हाई प्रोफ़ाइल इसराइल की तरफ से एक नुकसान उनका। वो है मरीम का त्यारा ऑस्ट्रेलिया चला गया। बाजवा साहब के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, इसकी पर बात करेंगे। ईरान इसराइल जो जंग है उसने एक ऐसी सूरत अख्तियार की है जिसमें पाकिस्तान को बीच में खींचा जा रहा है, पाकिस्तान को ड्रैग किया जा रहा है कि तुम भी आओ, तुम्हारी भी लड़ाई है, तुम भी लड़ो। और अमेरिकन जो लिंडसे ग्राहम सेनेटर है उनका, कांग्रेसमैन है, उसने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब अरबी भी आके ये जंग लड़े, साढ़े कल्ले को नहीं लड़ी जाती। तो ऐसे में पाकिस्तान को बुला लिया सऊदीया ने कि आप आए और हमारे मुज़ाकरात करवा लें या हमारी ये जंग को बंद करवाएं या इसको खत्म करें। अब पोजीशन ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जाके इस जंग को कैसे रुकवा सकता है, ईरान को वो क्या कह सकता है और क्या ईरान उसकी बात सुन लेगा? क्या अमेरिका को नहीं किसी को जाके मिलना, अमेरिका को नहीं समझाया जा सकता है? क्या इसराइल को नहीं समझाया जा सकता कि इस जंग को बंद करें? ये किस तरह होगा? ऐसे में आपको शिद्दत से एहसास होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस कैपेसिटी का, इस कैलिबर का कोई भी शख्स मौजूद नहीं है कि जो भी किसी भी जगह खड़े होकर आराम से छाती चौड़ी करके जनाब गल कर सके। कोई बंदा आपके पास अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल जो बंदा है वो आपने जेल के अंदर डाला, वो है इमरान खान। इमरान खान और एक वाहिद बंदा ऐसा था या ऐसा है जो कि इक्वली बिल्कुल बगैर लिगी लिपटी के, बगैर किसी के इम्प्रेस हुए, बगैर किसी के टौर टप्पे के खतीजे जो है ना मुंह बना के दिखाता है लेला। ये शहबाज शरीफ, आपने इसकी पिक्चर देखी होंगी, जिस तरह ये चापलूसियां करता है, उस किस्म का जो लेला है वो बात नहीं कर सकता। ये इमरान खान जैसा बंदा ही बात कर सकता है, ट्रम्प से भी बात कर सकता है और वो जाके ईरानियों से बात कर सकता है और जिसकी बात को वजन भी होगा। आपको याद होगा अफगानिस्तान में इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमेरिकन फौजों को सेफ रास्ता दिलवाने में इमरान खान का बड़ा रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनको कायल करने में अफगानियों को समझाने में कि इनको यहाँ से जाने दिया जाए, इनको इनको स्पेस दी जाए। उसमें इमरान खान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत थी कि जो अब भी रेलिवेंट है, उस वक्त भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के साथ ज्यादती और जुल्म इतना ज्यादा किया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यानी उनकी आंख खराब है, उसके लिए इन्होंने माना मोहसिन नकवी ने कि उनको लेके जाया जाएगा, आप एहतजाज ना करें, इनको लेके जाएंगे, इनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाएंगे, इनकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाई क्योंकि ये झूठे बगैरत किस्म के लोग थे। इन्होंने जो करना था इन्होंने वही किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक और ट्रक की बत्ती, इनको ट्रक बड़े ना को कि जिन्हों दिल कर एक ट्रक स्टार्ट करके आगे खड़ा करके तो तोड़ देने ते पीछे रख दें साड़ी सारी कौम। तो ये इनका सिलसिला जो है ना ये चलता रहा। अब इस वक्त पाकिस्तान बहुत गंभीर सूरत हाल में है, बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल में है क्योंकि पाकिस्तान सऊदीया का मकरूज है। सऊदीया के जो पैसे उनके पास रखे हुए हैं, ऑयल है। सऊदी ने हमारी बहुत हर जगह मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी ने हमारी हर जगह बड़ी इमदाद की है, बड़ी हमारी हिम्मत की, हमारी मदद की है। लेकिन हमारी मदद उसने इस तरह नहीं की है कि जिस तरह एक बाइज्जत आदमी की जाती है कि फकरे में इज्जत हेल्प की जाती है, गरीब गुरबे की हेल्प करी जाती है, उस तरह ही उन्होंने हेल्प हमारी की है। उन्होंने हमें दाल रोटी डाल के दी और साइड पर उनका दरवाजे पे खाओ। ये पोजीशन हमारी हमेशा से रही है। लेकिन इमरान खान के आने से उनको भी लगा कि यार ये एक बंदा हमारे सामने खड़े होकर बात करने वाला कोई आ गया। बट एनीवे ये चीजें तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिर वही बात कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है और हमें एक लीडरशिप की जरूरत है जो हमें क्राइसिस से निकाले। सऊदीया ने हमारी बड़ी इमदाद की है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि उनको वो अपना काम करवाएंगे और ये हम अपना उनका काम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या पाकिस्तान ईरान पे हमला करेगा या उनको कैसे समझाएगा, ये हमें से अभी तक समझ नहीं आती। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी हमारे लिए और भी नेगेटिव ये है कि हमारा जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा के बैठा हुआ है, जो ताहियात है, जिसने इस्तिस्ना लिया हुआ है, उस बंदे का किरदार ये है कि उसकी ईरानी उससे पहले भी खुश नहीं थी। जब DJIS आए थे तो उस वक्त भी खुश नहीं थी। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना वो इनको और कमजोर कर देती है, हमारी हुकूमत को, हमारे जो लोगों को। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है और किस तरह जाता है। मरियम के त्यारे की खबर आ रही जी, मरियम का तैयारी, अब त्यारा इटसेल्फ एक बहुत एक इशू बना और बहुत बड़ा इशू इसलिए बना कि गरीब मुल्क था, उसके लिए याशी वाला इन्होंने जहाज लिया जिसमें बेड बुड लगे हुए, चीजें लगे हैं, किचन टैप किस्म का जहाज लिया। पता लगा जी मरियम वास्ते लिया। फिर इसके बारे में और बातें होती रही, मीम्स बनते रहे, वैलेंटाइन गिफ्ट भी कहा जाता है, पर जो भी कहा किया, लेकिन जहाज बेतहाशा महंगा उन्होंने ले लिया।
اب اس جہاز کے پیٹرول کے خرچے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ چیزوں کی اس کو چلائے گا کون، اس کے پائلٹ کا کتنا خرچہ ہے، اس کی پائلٹ کی تنخواہ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. اب ایک اور چیز ہے جی کہ جہاز اڑیا لاہوروں اور پہنچے ابیانہ اور مریم نہیں گئی. اب یہ پھر سوالیہ نشان بن گیا. یعنی کیا ان کے بچے لے کے پھر رہے ہیں، کیا ان کے جو صاحبزادے ہیں جن کے بھی موسٹ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے وہ اپنے ہنی مون پہ گئے ہیں، یا وہ ابا جی بیمار ہیں، نواز شریف صاحب وہ لے کے گئے ہیں. کسی بھی صورت میں چیف منسٹر کا بائی دا لا اس طرح جہاز کا جانا اس کے بغیر بڑا آڈس ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تیل کی ان کو لائنیں لگی ہوئی ہیں، لڑن چھڑوتے ہیں وہاں پہ، اور جہاز لے کے پھر رہے ہیں. یہ ایک تھپڑ ہے پاکستان کی عوام پہ. یہ جو پاکستان کی عوام ہے ان کو روزانہ کی بنیاد پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہے، آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہم ہیں وہ رائل، ہم ہیں. اور یہ اتنے کیڑے مکوڑے واقعتاً ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں اور احتجاج نہیں کرتے. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں، سب نے لائنیں لگانی، اس طرح احتجاج کسی نے نہیں کیا. میں نے کل پر ذکر بھی کیا اس کے. حیرت انگیز طور پہ یہ ہماری قوم کا کریکٹر ہے، ہماری قوم کی یہ چیزیں باتیں ہیں، اب ان کو بندہ کیا کہے. اچھا سر، یہ تو چلتا رہنا ہے ہمارے ساتھ یہ اتنا عرصہ چلنا ہے کہ ہم نے صرف ان کو دیکھنا ہے اور ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں، اور پھر ہم نے کہنا جی بندے بڑھا دیں، جوتیاں آ رہے ہیں کاٹنے، ٹائم بڑا لگ رہا ہے جوتیاں پہن جی. باجوہ صاحب، جنرل باجوہ کے بارے میں خبر آئی کچھ عرصہ پہلے کہ وہ لیٹرین میں ٹوائلٹ کے اندر گر گیا، ان کے سر پہ چوٹ آئی. مان لیا بندہ گر جاتا، میں آپ سلپ ہو چنگا بلا سیاح بندہ کئی سلپ ہو جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہم سلپ ہو جائیں، آپ سلپ ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ کہ خبر آئی کیوں باہر، لیکن جب آ گئی خبر باہر آئی ہے اور یہ جنرل باجوہ کے بارے میں، تو کیونکہ ایک پبلک فگر تھے، انہوں نے پاکستان کے اوپر چپانا، تو اس لیے وہ خبر بنتی تھی. ان کا گرنا بھی خبر بنتی ہے، ان کا اٹھنا بھی خبر بنتی ہے. ہمارے جیسے تو خبر نہیں بنتی انہیں کی ہے، جڑے بٹے یا بہت ظالم ہوتے ہیں ان کی خبر بنتی ہے. تو اس خبر سے لوگوں نے، بہت سے لوگ خوش بھی ہوئے، بہت ساروں نے خوش ہوئے، بہت سارے نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، جان چھٹی. کچھ نے کہا نہیں سر، اس کے لیے دعا کریں کہ یہ بچ جائے. انہوں کھلار کے جتیاں مارنی ہیں، اس کو کھڑے کر کے عدالت میں لے کے جانا ہے، اس کے اوپر کیس کرنا ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا دینی ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اس نے غداری کی ہے، اس نے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے امریکنز کے ساتھ مل کے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف سازش کی ہے اور اس کو اقتدار سے ہٹایا. اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے. لوگوں نے یہ باتیں گی. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ قومے میں تھے. اب ان کو یہ سمجھا وہ پہچان نہیں سک رہے کسی کو، لیکن قومے میں تو بندہ دیکھتا ہی نہیں، کسی نے تو پہچاننا سے کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوش میں آئے ہیں. اگر یہ خبر جو اسد اللہ خان صاحب نے کی ہے یہ ٹھیک ہے، اور جو کہ بہت قیاس یہی ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہوگی. اسد اللہ خان از اے گڈ جرنلسٹ، جن کا جتنی میری انفارمیشن ہے از اے اتھینٹک ون. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوش میں ہے، اور اگر ہوش میں وہ کسی کو پہچان نہیں رہے تو پھر یہ ایک اور بڑی زبردست قسم کی یہ لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں. میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، جس سے بھی ذکر ہوتا ہے یہ بات کرتا ہے، دیکھیں اتھے اللہ دنیا ہی دکھا دیتا، اللہ اتھے بخا دیتا، اللہ اتھے کر دیتا. اس طرح کی بے شمار باتیں ہوتی ہیں. اور دیکھیے ہمارے حکمران جو بیٹھے ہیں، جن کے جہاز چلے جاتے ہیں اربوں کروڑوں کے، جن کے پاس جہاز ہیں، اور بے پناہ قسم کے انہوں نے ظلم زیادتیاں یہاں پہ کی ہیں. یعنی ایک لڑکا تھا پشاور میں، اس کی والدہ وفات ہو گئی، اس کو پیرول پہ رہائی ملنی تھی، جا کے اپنی ماں کا جنازہ دیکھ لو یا چہرہ دیکھ لو یا جنازے میں شرکت کر لو. اس کو دفنا دیا گیا اس کی والدہ کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن وہ لیٹ پہنچا. یہ ظلم آپ نے آسم نصب آپ نے کیے. آپ باجوہ صاحب کو دیکھیں اور آسم نصب اپنے آپ کو دیکھیں. میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. اس کا میرا مقصد یہ بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ احساس دلانا، صرف احساس دلانا، اس کے علاوہ نہیں ہے. دیکھیں جس گھر میں کوئی بزرگ ہو، بیمار ہو، یا جس گھر میں کوئی معذور ہو، سر اس کا دل اور طرف آ جاتا ہے، اس کا دل میں نرمی آ جاتی ہے. وہ احساس کرتا ہے، وہ احساس سے سوچتا ہے، اس کو لوگوں کے دکھ اور تکلیف کا پتہ ہوتا ہے. جس کے اپنے ہاتھ میں درد ہوگا اس کو دوسرے کے ہاتھ کے درد کا احساس ہوگا. جس کے اپنے سر میں درد ہوگا اس کو دوسرے کے سر کا احساس ہوگا. جس کے گھر میں کوئی معذور انسان ہوگا اس کو دوسرے کے معذور کے انسان کا احساس ہوگا. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، فیلڈ مارشل صاحب آصم منیر صاحب، ان کے گھر میں سننے میں ہے، ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا اسپیشل بندہ ہے، لیکن ان کے پاس احساس نہیں ہے. یہ احساس ایک اللہ کی دین ہے.
یہ اللہ کی دین ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے پاس احساس نہیں ہے، نہ ملک کا، نہ قوم کا، نہ اپنی ذات کا۔ کھڑے ہو کے گالیاں نکال دینا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جی فلاں جگہ نے یہ بات کی، فلاں جگہ یہ بات کی۔ آپ کے اندر احساس نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے، بڑا دکھ ہوتا ہے سن کے۔ آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، 2 منٹ لوں گا آپ کے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ایک چول مار دی ہے، میرے خیال میں وہ چول ہے۔ یعنی آپ کے گورنر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے آپ وکیل ہیں اور بڑی آپ کے یہ جناب یہ لشٹن پشٹن ہے، پی ٹی آئی کے بہت بڑے آپ رکن ہیں، لیکن آپ نے کوئی کارے کا کام نہیں کیا۔ تھوڑے دن پہلے آپ کو پیش ہونا تھا وہ کورٹ میں، وہاں پہ آپ پیش نہیں ہوئے۔ آج آپ نے جو حرکت کی گئی ہے وہ مجھے تو سمجھ سے بالکل بالا تر ہو گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کھوسہ صاحب نے بھی ایک ٹرک ہی ہے جس کے پیچھے ہمیں لگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے وہاں پہ جب عدالت میں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کا جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی حوالہ دیں، کوئی قانون میں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ اندازہ کریں، یعنی آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے زرداری کے ہاسپٹل بھیجنے کے اور ہاسپٹل لانے لے جانے کے سارے آپ نے کیس کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی دفعہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ کی تیاری کوئی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ کس کام میں لگے کھوسہ صاحب؟ کھوسہ صاحب آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ بات معاف کرنے والی ہے ہی نہیں۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ بات جو ہے پھینکنے والی ہے کہ جی کھوسہ صاحب گئے، کھوسہ صاحب کو یاد نہیں آیا، تو یار اس بندے کو ابھی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی۔ عمران خان کو اس وقت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، عمران خان کو اس وقت ہاسپٹل لے کے جانا۔ ہاؤ کم یو، کس طرح تیاری کر کے نہیں گئے؟ کس طرح آپ نے کہہ دیا وہاں پہ کھڑے ہو کے میں ذرا تیاری کر کے مجھے پتہ نہیں کون سا کیس کا لا لگنا ہے، کون سا نہیں لگنا۔ اب یہ لا لگنا نہیں لگنا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک کھوسہ صاحب جیسے وکیل کا تیاری نہ کر کے جانا صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹرک ہے اور اس بتی کے پیچھے بھی ہمیں لگا دیا گیا۔ یہ باقی وکلا بھی سوچیں، پاکستان کے عوام بھی سوچیں اور لوگ بھی سوچیں کہ عمران خان کا راستہ نہ عدالتوں سے ہے نہ وکیلوں کے ذریعے۔ یہ اب سڑکوں پہ معاملہ طے ہو، جو آپ سڑکوں پہ ہوں گے تو عدالتیں بہیو کریں گی، آپ سڑکوں پہ ہوں گے تو عدالتوں کو سوچنا پڑے گا، آپ سڑکوں پہ ہوں گے، سڑکیں بلاک کریں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ وکیل چلا جائے گا تو کام ہو جائے گا۔ یہ نہ تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ یہ لکھ لیں، آپ یہ لکھ لیں، یہ عدالتیں اسی وقت کام کریں گی جب آپ سڑکوں پہ ہوں گے۔ اپنا وہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔